ملت ٹائمز کے اسپیشل پروگرام مضامین ریڈنگ میں خوش آمدید۔ آج کے مضمون کا عنوان ہے افغانستان میں سپر پاورز کا کھیل، مسلمان ہوشیار رہیں۔ اس مضمون کے رائٹر ہیں معروف دانشور مولانا برہان الدین قاسمی۔ آپ مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر ممبئی کے ڈائریکٹر اور مشہور انگریزی میگزین ایسٹرن کرسنٹ کے چیف ایڈیٹر ہیں۔ حالات حاضرہ عالمی سیاست اور مشرق وسطیٰ پر آپ کی گہری نظر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مضمون کا یہ سلسلہ۔ دنیا کے نام نہاد سپر پاورز امریکہ اور نیٹو کل 70 ممالک کے ساتھ اس وقت افغانستان میں 20 سال کی طویل ترین جنگ کے بعد واضح شکست سے دوچار ہونے جا رہے ہیں۔ جس مقصد کے تحت جنگ شروع کی گئی تھی وہ تو حاصل نہیں ہوئی، البتہ ان کے دشمن طالبان مزید طاقتور بن چکے ہیں۔ اب ان ممالک کو بہرحال وہاں سے نکلنا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ آخری کوشش کر رہے ہیں کہ عالمی اسلام کے دو طاقتور ممالک جو ایک دوسرے کے کافی قریب ہیں ان کو جتنا ہو سکے نقصان پہنچایا جائے۔ عرب ممالک گزشتہ 3-4 سالوں میں سیاسی اور معاشی اعتبار سے جتنا کمزور اور بکھراؤ کا شکار ہوئے ہیں اتنا 1965 کے بعد وہ کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ اور فرانس کے نام پر جو کچھ اس وقت بر صغیر میں ہو رہا ہے ان کا تعلق بھی افغانستان سے امریکہ اور نیٹو کے انخلا سے ہو سکتا ہے۔ اسلام مخالف طاقتیں چند مولوی نما بہروپیوں اور داعش جیسے بدنام زمانہ گروپوں کو اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ پہلے بھی سیریا، عراق اور لیبیا میں کافی کامیابی کے ساتھ وہ کر چکے ہیں۔ اب وہ افغانستان سے انخلا سے قبل افغانستان اور اس کے پڑوسی ممالک پاکستان اور ایران بشمول ترکی کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تاکہ خطے میں خانہ جنگی بدستور جاری رہے اور مسلمان ایک متحدہ طاقت کے طور پر کبھی بھی ابھرنے نہ پائے۔ افسوس ہے کہ کچھ سفید پوش سیاسی اور مذہبی افراد اور ان کی جماعتیں خواہی نخواہی آپس میں طاقت کے دوڑ کے نشہ میں ان کے آلے کار بنے ہوئے ہیں۔ اس خطہ کے مسلمان عوام اگر سمجھداری سے کام نہ لیتے ہوئے ان سفید پوش اور مذہبی دکھنے والے بھیڑوں کی اندھی تقلید کرتے رہے تو ممکن ہے بر صغیر کا وہی حال ہوگا جو لارنس آف عربیہ نے عربوں کو استعمال کر کے خلافت عثمانیہ کا کیا تھا۔ ٹی لارنس نامی شخص ایک انگریز آرمی آفیسر تھا جس نے مسلمانوں کے بحث میں ایک عرب عالم دین، وائز اور مبلغ بن کر عربوں کو اسلام اور عرب وقار کے نام پر پہلی جنگ عظیم میں خوب اکسایا۔ خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ میں ان کو برطانیہ کے فائدے کے لیے بھرپور استعمال کیا اور ایک طاقتور عظیم خلافت کے زوال کے دوسرے اسباب کے ساتھ ایک سبب بنا۔ اس اہم واقعہ کو مغربی دنیا عالم اسلام سے پوشیدہ رکھنے میں کچھ حد تک کامیاب رہی ہے۔ یہ بات عالمی سیاست سے واقفیت رکھنے والے لوگوں کے لیے واضح ہے کہ اس وقت ہمارا خطہ یعنی پورا جنوبی ایشیا اور خاص کر افغانستان تمام عالمی سیاست کا میدان بنا ہوا ہے۔ روس وہی کھیل امریکہ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے جو 30 سال پہلے امریکہ نے اس کے ساتھ کھیلا تھا۔ مزید یہ کہ اس وقت چین بھی ایک اہم کھلاڑی کے طور پر میدان میں موجود ہے اور دونوں یعنی روس اور چین امریکہ اور نیٹو کے دوست نہیں ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان جو پہلے روس کا قریبی دوست تھا اب واضح طور پر امریکی بلاک میں ہے، اور اس کا دشمن پاکستان جو پہلے کھل کر امریکی بلاک میں تھا اب خاص کر افغان معاملے میں اپنے آپ کو درمیان میں اور ایک ثالث کے طور پر پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اگرچہ اس کا صاف جھکاؤ چین کی وجہ سے روس کی طرف دکھ رہا ہے، لیکن امریکہ اور نیٹو کے لیے پاکستان کے علاوہ افغانستان سے نکلنے کا اور کوئی بہتر راستہ موجود نہیں ہے۔ اب پاکستان اگرچہ امریکہ کے لیے وہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے جو وہ پہلے کرتا تھا، اس کی خارجہ پالیسی میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف افغانستان معاملہ میں ہندوستان جغرافیائی اعتبار سے بہتر پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہم نے افغانستان میں امریکہ کے کہنے پر اربوں روپے خرچ کیے ہیں، لیکن ہمیں اب کچھ فائدہ ہوگا اس کی توقع نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملہ میں مزید غلطیاں نہ کریں اور کم از کم اب ان معاملات سے خود کو الگ کر لیں۔ افغانستان اس وقت نیا سپر پاور بننے کا اکھاڑا بن چکا ہے جو پہلے بھی کئی سپر پاورز کا قبرستان ثابت ہوا ہے۔ اس لیے افغانستان میں آگے آنے والی طاقت کو کھلا ہوا دشمن بنانا ہمارے لیے عقل مندی نہیں ہوگی۔ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن پڑوسی کو بدلنا مشکل عمل ہے۔ ہمارا ملک بڑا اور ابھرتی ہوئی طاقت ہے، لیکن چین اور پاکستان بھی ہمارے کمزور پڑوسی ملک نہیں ہیں۔ روس، ترکی اور ایران بھی اسی خطہ کے ممالک اور امریکہ کے مقابل ہمارے قریب کی طاقتیں ہیں، اور ان سب کو بیک وقت دشمن بنانا ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا قتل ہوگا
जो बेवकूफ़ी भरा फैसला भी समझा जाएगा। दूसरी तरफ या रसूल अल्लाह वालों को चाहिए कि वो होश का नाखुन लें और दुश्मनान इस्लाम का आलयकार बनने से गुरेज करें। किसी मुल्क से, किसी ऐसे मुल्क का जो यूरोपियन यूनियन में ताकतवर तरीन मुल्क और नेटो का बुनियादी मेंबर होने के साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन भी हो, कि सफ़ीर को मुल्क बदर करना इस मुल्क से जंग के ऐलान के मुतरादिफ है। याद रहे, इस वक्त बर्र सग़ीर के मुसलमान किसी मज़ीद जंग के मुतहम्मिल नहीं हैं। नीज़ किसी की दुश्मनी में अपने ख़ुद के घर को आग के हवाले करना किसी भी तरह माकूल नहीं है। कुछ सफ़ेद पोश सियासी और नीम मजहबी जमातें भी अपने फ़ायदे और अपने मुखालफिन की दुश्मनी में मौका से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा मौका परस्त टोला तारीख़ के हर दौर में मौजूद रहा है और अब भी है। मुमकिन है आवाम को बाद में समझ में आए कि हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबादा में मगरिब की तरफ से माजी की तरह एक और जाल बिछाया गया था, लेकिन तब तक कहीं बहुत देर न हो जाए। आप सुन रहे थे मौलाना बुरहानुद्दीन कासमी का मज़मून अफ़गानिस्तान और आलमी ताकत के खेल के हालात पर, और आवाज़ थी मेरी शम्स तबरेज़ कासमी की। इस मज़मून के ताल्लुक़ से आपका क्या ख्याल है, क्या आप सोचते हैं, आपका क्या तबसरा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी किसी और मज़मून के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।